غزہ کے اوپر اٹیکس وغیرہ ہو رہے ہیں تو نا بائیکاٹ شروع ہو گئے تھے اسرائیلی کمپنیز کے. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم نے اگر ان کا بائیکاٹ کر دیا نا ہمارا تو رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. مطلب وہ بھی تو کسی ٹائم پہ اسٹارٹ اپس تھے, تو ان کے کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ہمارے اسٹارٹ اپس میں نہیں ہوتی. مطلب 90% اسٹارٹ اپس تو پاکستان میں فیل ہو جاتے ہیں, اپنا ریسٹورینٹ وغیرہ شروع کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرح کوئی سسٹین نہیں کر پاتا. تو کیا ان کی مطلب ڈفرینس کیا ہے ان میں؟ یہ دیکھو بہت اچھا سوال. سب سے پہلے تو اس سوال میں جو ایک ہڈن چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں, جو کہ میں ساری ٹریننگ جو کر رہی تھی, کہ مارکیٹ کنڈیشنز چینج ہو گئی نا. جب غزہ کا اٹیک ہوا تو اسرائیلی پروڈکٹس یا ایون امریکن پروڈکٹس ہم نے بائیک آؤٹ کرنے شروع کر دیے. صرف ہم نے نہیں, بہت ساری عرب کنٹریز نے, مڈل ایسٹ نے پورا بائیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا, وچ مینس کہ ایک پولیٹیکل ریالٹی چینج ہو گئی. جب پولیٹیکل ریالٹی چینج ہوئی تو وہ جتنے بھی پروڈکٹس تھے دے ورنٹ پریپیئرڈ فار اٹ, رائٹ. سو دے سفرڈ بیڈلی. اسٹار بکس جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بند ہو گیا, انہوں نے ایک ارننگز میں بہت بڑا ایک گیپ کیا ہے. اس چیز نے ایک مارکیٹ گیپ بھی کریٹ کیا, ایک نئی پرابلم ڈالی ہے. نئی پرابلم کیا ڈالی ہے؟ میں ایک کانفرنس میں انوائٹڈ تھی. انفیکٹ آئی ہیڈ دا آنر of being the only Pakistani invited to a conference in Spain about Gaza, کیونکہ My Impact Meter جو ہے اس نے غزہ کے لیے بہت سارے فنڈز اکٹھے کیا. ہم کچھ NGOs کے ساتھ کام کرتے جو غزہ کے اندر کام کر رہی ہیں. تو مجھے پاکستان سے صرف میں انوائٹڈ تھی. اس میں 40 دنیا سے انہوں نے 40 انٹلیکچوئلز بلائے تھے. اس میں الجزیرہ کا CEO تھا, UN فارمر جنرل سیکرٹری تھی جس نے اسرائیل کو اپارتھائڈ اسٹیٹ, مطلب اسرائیل کو ایک ایسا اسٹیٹ ڈکلیئر کیا تھا جو کہ میسکر کرتا ہے لوگوں کا, اس کے اوپر رپورٹ نکالی تھی جس کی وجہ سے وہ فائر ہو گئی تھی, وہ آئی ہوئی تھی. بہت سارے ایسے مطلب 40 بالکل انٹلیکچوئلز آئے ہوئے تھے دنیا. تو وہاں پہ میں گئی تھی. تو وہاں پہ یہ ایک ڈسکشن ہوئی کہ اب ہمیں پتہ چل گیا جی ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس میں سلیکٹیو ہیومینٹی ہے. جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو سلیکٹیو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے. تو اب ہم نے جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس بنانے ہیں, اپنا کلاؤڈ ہونا چاہیے, اپنا یہ ہونا چاہیے, اپنا ایک گلوبل ساؤتھ بنانا ہے. گلوبل ساؤتھ ایک تو ویسٹرن ورلڈ ہے نا, اب ہم نے گلوبل ساؤتھ بنانا ہے. تو گلوبل ساؤتھ میں جو ہے وہ کیا چیزیں ہوں گی, تو یہ ایک نئی اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے, سب کے لیے یہاں پہ ایک نئی اپرچونٹی. جب ہم نے بائیک آؤٹ کرنا شروع کیا تو ہمارے پاس تو سرف اور صابن نہیں تھا کوئی معیاری. ٹھیک ہے, مگر یہ اس نے مارکیٹ گیپ کریٹ کیا ہے نا کہ بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے, اور جو کہ پہلے مارکیٹ وائبل بھی نہیں تھی کیونکہ اتنے بڑے بڑے وہ جائنٹس تھے, ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا مشکل تھا. مگر اب ایک ایسی اویئرنیس آئی ہے یا پولیٹیکل مارکیٹ میں چینج آیا ہے جہاں پہ لوگ وانٹ ٹو بائی لوکل. ناؤ آئی ڈو ریسرچ اینڈ آئی ٹرائی اینڈ بائی لوکل اینڈ اونلی لوکل. تو وہ لوکل بائی کرنے کے لیے اف آئی ایم پوٹنگ مائی منی انٹو لوکل پروڈکٹس دیٹ مینز دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ ان دا مارکیٹ فار لوکل ناؤ. تو اس لیے سب کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس طرح جب مارکیٹ کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں اس میں اپرچونٹیز بھی نکلتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے وہ نکلتے ہیں. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں کیوں نہیں, پاکستانیوں نے انہوں نے اتنا سکسیسفل کیا, پاکستانیوں نے کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب جو ہے انفارچونیٹلی میں نے جو بہت سارے ریزنز ہیں, مگر ایک ریزن جو میں نے دیکھا ہے کہ میں باہر بھی رہی ہوں, پاکستان میں بھی رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پروسیسز نہیں ہیں. ہم ایک کسی چیز کو فالو تھرو نہیں کرتے پراپرلی, کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے اندر. یہ جو سارا میں نے پروسیس ایکسپلین کیا بہت کم لوگ ابھی بھی یہ کریں گے. زیادہ تر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس چلو آ کے مطلب ایک ہر کوئی اپنے وم پہ کام کر رہا ہے, چیک لسٹ کو نہیں فالو کر رہے. انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیک لسٹ کو نہیں فالو کرتے تو چیزیں فیل ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, یا کبھی آپ کا فلوک لگ جاتا ہے, کوئی چیز سکسیسفل ہو جاتی ہے, مگر ہر دفعہ فلوک نہیں لگتا. ہر دفعہ فلوک نہیں لگ سکتا جب تک کہ آپ ایک پروسیس نہ فالو کریں چیزیں سکسیس, اور اگر آپ ایک پروسیس فالو کریں چیزیں سکسیسفل ہو ہی جاتی ہیں. سو یہ ہر دفعہ جو نیا طریقہ ہے, فالو تھرو نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, پراپر پروسیسز نہیں بنے ہوئے, چیک لسٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ سکسیس از ناٹ گارنٹیڈ. That's one of the biggest problems in this part of the world, I think.